ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی مدنی صورتوں میں سے ایک مزید صورت سورہ حشر. پہلے یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے مدنی صورتیں کم ہیں، 28 صورتیں مدنی ہیں اور باقی 86 صورتیں وہ مکی ہیں. 114 میں سے مدنی صورتیں نسبتاً لمبی ہیں عام طور پر، ضروری نہیں. اب جیسے یہ صورت مدنی ہے، پچھلی بھی مدنی تھی، یہ ذرا نسبتاً چھوٹی ہیں، لیکن زیادہ تر مدنی صورتیں لمبی ہیں، مکی صورتیں چھوٹی. سورہ حشر اس کا ایک نام سورہ بنو نذیر بھی ہے، اس کو سورہ بنو نذیر بھی کہتے ہیں. آپ نے یہ بات سیرت میں پڑھی ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے کچھ قبائل آباد تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے سے یہودیوں کے کچھ قبیلے آباد تھے، جس میں قبیلہ بنو نذیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاع. یہ 3 قبیلے بہت مشہور تھے، خصوصاً بنو نذیر اور بنو قریظہ تو بہت مشہور تھے، مالدار بھی تھے، مستحکم بھی تھے. اور بنو نذیر جو قبیلہ ہے جہاں اس وقت مسجد قباء ہے مدینہ منورہ میں، قباء مسجد کی طرف جائیں تو قباء کے قرب و جوار میں، یعنی اس ایریے میں ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے. باہر ان کے باغات تھے، کھجوروں کے اور دیگر چیزوں کے بڑے مشہور باغات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو سیرت میں آپ نے ساری بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ فرمایا وہاں جاتے ہی، یعنی جانے کے فوراً بعد. جو معاہدہ فرمایا ان سے، وہ معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شرائط طے کی تھی، بڑی تفصیل ہے اس میں، بہت لمبی شرائط ہے اس کی. چند مشہور شرائط یہ تھی، ایک تو کہا گیا تھا چونکہ یہ یہود تھے، مدینے کے قرب میں ہی دائیں بائیں آباد تھے، مدینہ ہی میں سمجھ لیں، اس وقت مدینہ مختصر تھا، تو ان سے معاہدہ یہ کیا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مکے سے، تو مکے والوں سے خدشہ تھا کہ قریش کے لوگ شاید یہاں بھی چین نہیں لینے دیں گے، وہ تو وہاں حبشہ پہنچ گئے تھے، نجاشی کے دربار میں پہنچ چکے تھے. تو معاہدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ رکھی کہ دیکھو قریش سے کوئی آپس میں رابطہ نہیں رکھے گا. یہود سے خطرہ تھا، یہودیوں سے بھی کہہ رہی ہے دیکھو تم نے قریش سے کوئی سازش نہیں کرنی.
اور اگر قریش نے حملہ کیا یا کسی نے بھی بیرونی طور پر اگر مدینے پہ حملہ ہوتا ہے باہر سے، تو ہم دونوں چونکہ مدینے کے رہنے والے ہیں، دونوں سے مراد مسلمان بھی اور تم بھی یہود بھی، تو جب حملہ ہوگا تو سب نے مل کے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر تمہارے خلاف کوئی حملہ کرے تو مسلمان پیچھے ہٹ جائیں یا مسلمانوں کے خلاف وہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ بھی بات ہے۔ اور بھی شرائط تھی، ایک یہ تھا کہ یہاں پر آپس کے اندر کوئی جھگڑا ہوگا تو جھگڑے کا فیصلہ کون کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت سی شرائط، یعنی ان سے معاہدہ ہو گیا تھا آپس میں، یعنی معاہدہ بردار تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ اس دوران غزوہ بدر ہوا، پہلے آپ جانتے ہیں سن 2 ہجری میں، سن 3 ہجری میں غزوہ احد، یہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جب یہ سورت اتری اور اس میں اس کا ذکر ہے واقعہ کا۔ جب غزوہ احد بھی ہو گیا تو کعب بن اشرف نامی ایک یہود کا سردار تھا، سیرت میں آپ نے نام پڑھا ہو، یہ مکے گیا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور وہاں جا کر کفار سے ساز باز کی کہ تم یوں آگے ہو اور تم مقابلہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہود طویل واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک صحابی گئے، وہ واقعہ آتا ہے تفصیلی، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کر کعب بن اشرف کو مار دیا، قتل ہو گیا۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا بیر معونہ کا، یہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، شارٹ، آپ سیرت میں تفصیل پڑھیں۔ بیر معونہ کا واقعہ یہ پیش ہوا، کچھ منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ یہود میں سے بھی تھے منافقین، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جھوٹی کہانی گھڑی۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنے چند ساتھیوں کو بھیجیں، صحابہ کو، ہمارا علاقہ ہے، بستی ہے، بڑی آبادی ہے، یہ وہاں جائیں، ہم ساتھ لے کے جائیں گے، اور وہاں لوگ بڑے ان کے مشتاق ہیں، یہ وہاں جا کے دین کی تعلیم دیں اور سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، آپ اپنے کچھ حضرات بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ حضرات، قاری یا قرآن پڑھنے والے، علم دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 کے قریب صحابوں کو ان کے ساتھ بھیجا۔ اب وہ لڑنے تھوڑی گئے تھے، نہ ہتھیار ساتھ ہے، نہ بیچارے محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے ساتھ چلے گئے۔ ان بدبختوں نے بدعہدی کی، یہ لے گئے تھے ان کو شہید کرنے۔ اب وہاں جا کر انہوں نے ان کو سب صحابہ کو شہید کر، ایک صحابی بچے، حضرت عمر بن امیہ الزمری بھی ان کو کہتے ہیں، زمری قبیلہ نام، یہ بچ گئے اور یہ جان بچا کے واپس مدینے کی طرف آئے۔ جب مدینے کی طرف آئے تو ان کو راستے میں 2 کافر مل گئے، کفار جانتے تھے۔ اب آپ ذرا اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے بدعہدی کی ہو مسلمانوں کے ساتھ، کفار منافق سب شامل تھے، مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی ہو اور اس طرح لے جا کر مار دیا ہو، ان کا تو بس نہیں چلے گا، جو بھی سامنے آئے یعنی ظاہر اس سے جو مرضی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کافروں کو مار دیا، ان صحابی نے، کافر ہیں کہ چلو کچھ تو غم ہلکا ہو، کچھ تو بدلہ لے گئے۔ یہ مدینہ پہنچ گئے جان بچا کے، اور وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے بدعہدی کی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ رستے میں آتے ہوئے مدینے کے قریب اس طرح 2 بندے تھے کفار کے ملے، مجھے غصہ تو پہلے ہی تھا، آگ لگ رہی تھی، میں نے ان کو بھی مار دیا، چلو کچھ ازالہ ہو جائے، ان کا بدلہ لوں اپنے ساتھیوں۔ یہ جو 2 بندے تھے ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، حلف بردار، جیسے حلیف ہوتے ہیں نا کہ آپس میں کہتے ہیں کہ جی ہم بھی تمہارے معاہدہ ہیں، ہم تمہارے خلاف نہیں کریں گے۔ بنو عامر ایک قبیلہ تھا، اس کے یہ 2 بندے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جن 2 بندوں کو مارا ہے ان سے تو ہمارا معاہدہ ہے، کبھی ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم ہمیں نہ پہنچاؤ، لیکن چلو غلط فہمی میں تم سے ہوا ہے، تمہیں تو نہیں پتا کہ ہمارے معاہدہ بردار ہیں، نہ مجھے اس واقعے کو اس وقت تک علم جو تم بتا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو خون بہا ادا کریں گے، دیت جسے کہتے ہیں، خون بہا ادا کریں گے، غلطی سے ظاہری بات ہے، قتل خطا جسے کہتے ہیں، غلطی سے قتل ہو گیا، اس کا خون بہا دیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 اونٹ، 2 بندے تھے، 100 اونٹ، ایک ان کا خون بہا ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب صحابہ میں مشاورت ہوئی، مشورہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی کہا، اور باقی بات صحیح تھی کہ جی یہ یہود ہمارے معاہدہ بردار ہیں، تو یعنی ایسی کوئی صورت پیش آئے اور اس قسم کے واقعات ہوتے تھے کہ سب مل کے خون بہا ادا کریں گے، ان سے بھی حصہ لینا چاہیے۔ آپ سے فرمایا صحیح، معاہدہ بردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے، اب وہ واقعہ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے چند صحابہ کے ساتھ یہاں تک گئے، ان کے
یا جہاں ان کے قلعے تھے، میں نے عرض کیا اس وقت خاصا دور تھا آبادی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان کے سامنے ساری بات رکھی کہ بھئی تم بھی اس میں یعنی معاہدہ بردار ہو تو تم بھی اس میں حصہ ڈالو۔ اچھا یہ مکار لوگ تھے بڑے، انہوں نے اوپر اوپر سے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں اور بالکل آپ تشریف لائے، ہمارے لیے بڑی عزت ہے منافقان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھیں۔ اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بھی تھے اور بھی کچھ صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا اور ان بدبختوں نے آپس میں کہنے لگے ہم ابھی بس ساتھیوں سے مشورہ کر کے ابھی لے کر آتے ہیں جو بھی ہمارا حصہ بن۔ یہ گئے اور انہوں نے پلاننگ کی کہ جی یہ موقع نعوذ باللہ اپنی سوچ کے مطابق یہ موقع بڑا اچھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے گھر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں شہید کریں، اور ایسی پلاننگ کرو کہ ہم غلط فہمی بھی ہو جائے۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے اوپر جا کے نا ایک چکی کا پارٹ، بہت بڑا پتھر کہہ لیں، چکی کے پارٹ کے طور پہ بہت بڑا پتھر انہوں نے اوپر رکھا ہوا تھا، چکی پیستے ہوں گے، انہوں نے کہا جی اوپر سے کوئی جا کر پھینکے گا، وہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے، ہم کہیں گے غلط فہمی سے ہو گیا، اور ایک طرح سے یہ منافقانہ چال چلی۔ یہ اوپر گئے یا پلاننگ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے اور اطلاع مل گئی کہ جی یہ سازش کر رہے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کچھ نہیں کہا، نہ کسی کو کچھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کے باہر تشریف لے گئے۔ اب خیر سب سے پتہ نہیں کس وجہ سے آپ سے اچانک باہر چلے گئے، صحابہ بھی منتظر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں۔ اب یہ جس پلاننگ سے گئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے باہر چلے گئے، اب یہ بھی عجیب چوکنے کہ یہ کیا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے۔ اب صحابہ نے کچھ دیر انتظار کیا، بعد میں معلوم ہوا باہر گئے، کسی نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ پہنچ چکے۔ صحابہ واپس آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے آ کے ان کی سازش کی اطلاع دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں اس لیے فوراً اٹھ کے آ گیا اللہ کے حکم۔ اب تو صحابہ کو بھی بڑا غصہ کہ یہ اتنے سنگین سازش بدے، اور یہ یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو سچی بات ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ بھائی اب ان کا محاصرہ کرنا پڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اعلان فرمایا جو حدیث میں آتا ہے کہ 10 دن کی مہلت دی انہیں، کہ 10 دن کے اندر اندر تم اپنے قلعوں کو خالی کرو اور جلا وطن ہو جاؤ۔ یہاں ہے ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلا، آگے آ رہا ہے جلا وطنی کا ذکر، یہ سارا واقعہ تقریباً اس میں ہے، اس کا خلاصہ آپ سے نے فرمایا کہ 10 دن کے لیے تمہیں مہلت ہے، خالی کر دو ورنہ ہم پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چونکہ یہ ذہن میں رکھیں بدر احد ہو چکی ہے اس سے پہلے۔ ادھر ابی ابن کعب منافقین کا سردار یہ مدینے میں موجود، اسے جب پتہ چلا اس نے ان کو حلہ شیری دی، انہوں نے کہا نہیں بالکل کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم ڈٹے رہو، ادھر سے ہم بھی حملہ کریں گے تمہیں سارا، حالانکہ عہد کے اندر ساری وہ ہو چکی ہے سب بات۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، اب یہ انہوں نے کہا جی ہم کوئی خالی نہیں کریں گے، ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سے نے فرمایا بہت اچھا، لڑنے کے لیے تیار ہو، تو صحابہ روانہ ہوئے، صحابہ روانہ ہو گئے۔ اب یہ اندر چھپ گیا قلعے میں، ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قلعے جو بڑے بڑے قلعے تھے ان کے بنو نذیر کے۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ اب ابی بن کعب باہر سے آئے ساتھی لے کے، باہر سے وہ حملہ کرے، اندر سے پھر ہم نکلے تھوڑا تھا۔ اب وہ منافق تو ہیں ہی منافق، وہ کہاں سے آئے؟ اب وہ دبک کے اندر بیٹھ گئے، یہ اندر منتظر ہیں، نہ وہ آئے، انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو نہیں آئیں۔ اب جب محاصرہ طویل ہو گیا، بعض کتابوں میں ہے کہ 20 دن تک تقریباً محاصرہ رہا ان بنو نذیر کے قلعوں کا۔ خیبر الگ ہے، خیبر تو بہت دور ہے، یہ بنو نذیر تو مکے کے اندر محاصرہ ہوا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں نے عرض کیا ان کے باغات تھے وہاں، یہ بھی اس میں ذکر، آج آخری آیت وہی ما قطعتم من لینتن، لینتن کہتے ہیں کھجور، بعض کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ عجوہ کے علاوہ جو باقی کھجور کے درخت ہیں ان کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہر درخت کو کہتے ہیں، عربی میں کھجور کا درخت زیادہ مشہور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو اپنے، ظاہری بات فصلیں ہیں، بڑے یہ سرمایہ دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے درخت کاٹنے شروع کر۔ اب بعض درخت کاٹے گئے اور بعض درختوں کو آگ لگا دی۔ اب یہ اندر ہل گئے، انہوں نے کہا ہو یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہ چیز ہے، شاید آپ کو یاد ہو
پچھلے دنوں جب بائیکاٹ کے حوالے سے ایک مہم چل رہی تھی، اور اب بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، وہاں بعض اہل علم نے یہی دلیل دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہود کی جڑ کاٹنے کے لیے ان کا جو معاشی طور پر تھا ایک مضبوط کھجور یا اس پر ان کا انحصار تھا، اس کو ختم کرنے کا حکم دیا. اس سے وہ ہل گئے، اور وہ ہل گئے اور انہوں نے کہا نہیں اسے کچھ نہ کریں اور ہم بات ماننے کو تیار. اب وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ سے نے فرمایا کہ بات ماننے کی صورت صرف یہی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، جلا وطن غدار ہوتا ہوں. اتنی بڑی غداری کی ہے آپ سے. مجھے اس سے پہلے بہت سے ہو چکے ہیں واقعات، میں تو ایک بتایا آپ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم یہاں سے نکل جاؤ. اور بعض کتابوں میں تو ایک اونٹ کے برابر لکھا ہے واللہ عالم کہ ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، اسلحہ نہیں لے جا سکتے، اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. باقی جتنا ساز و سامان ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، خاموشی سے نکل جاؤ، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے، اپنے بچے فیملی سب کو لے کے نکل جاؤ، سامان بھی جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اسلحہ نہیں لے جا سکتے. اب لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ انہوں نے اپنے گھر گرانے سے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں، یہ ابھی آج آپ الفاظ سنیں گے، خود بھی گرانے شروع کر دیے. یخربون بیوتہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر گرا رہے ہیں. اور ایک تو اس لیے تھے کہ ان کو حسد تھا، ہم گھر توڑ دیں کہیں بعد میں یہ مسلمان ان کے استعمال میں کیوں آئے. دوسرا ایک یہ تھا بخیل تھے، اس درخت گرانے کے بعد اس کے دروازے بالے جو ہوتے تھے اس وقت لکڑی کے بالے، وہ جناب اٹھا کے اونٹوں پر لادنے شروع کر دیے، پورے دروازے لادے ہوئے. اب وہ عجیب منظر تھا کہ وہ سارا کا سارا جناب اندر سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں خاموشی سے، اسلحہ اندر پڑا ہوا ہے. تو یہ وہ ایک بہت بڑا غیر معمولی واقعہ ہے جس کا اس صورت میں ذکر ہے، آج بھی ہے، کل بھی اس کی مزید تفصیل آئے گی. اسی وجہ سے میں نے عرض کیا اس صورت کا ایک نام سورہ بنو نذیر بھی ہے. اچھا قرآن میں اب کیا ہے الفاظ میں کہ جب یہ نکل کے جا رہے تھے، پہلی آیت میں بھی آپ پڑھیں گے ترجمہ، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ جو نکل کے جا رہے تھے نا وہاں سے، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے. مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بغیر لڑائی کے یہ اپنے گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہم و گمان بھی نہیں تھا. اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ خود نکلنے میں مجبور ہو گئے. اور وہ جو یہود تھے وہ کیا سمجھتے تھے، وہ اگلا جملہ ہے وَظَنُّوا، وہ یہ گمان رکھتے تھے انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ یہ جو بڑے بڑے قلعے ہیں نا ہمارے، یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے مقابلے میں لڑائی ہمیں اس سے بچ جائیں گے، بس ہمیں کون کہہ سکتا ہے. نہ وہ گمان کرتے تھے، نہ مسلمانوں کے تصور میں تھا کہ بڑے مضبوط ہیں، پرانے رہنے والے ہیں، اسلحہ بھی ہے، معاشی طور پر بھی مضبوط ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، مکار ہیں، کیسے بغیر لڑائی کے ہم ان کو فتح کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، اسی وجہ سے سب سے پہلے الفاظ کیا ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری تسبیح آسمان و زمین میں اللہ ہی کے لیے. یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اللہ نے حالات ایسے بنائے کہ وہ وہاں سے نکلنا شروع ہو. تو اس کا تھوڑا سا اس کے ان آیات کے اندر ذکر ہے جو میں نے واقعہ آپ کو مختصراً بتلایا. باقی پھر مال فے جو حاصل ہوا، ایک مال غنیمت ہوتا ہے، کل تفصیل آئے گی، ایک مال فے ہوتا ہے. مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو لڑائی کے بعد، کفار سے لڑائی کے بعد ان کا مال ہاتھ لگے، اور مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے ہاتھ لگے، جیسا کہ یہ ہاتھ لگا، لڑائی ہوئی نہیں، اب جتنا مال پیچھے چھوڑ کے گئے، اسلحہ بھی بے شمار چیزیں چھوڑ کے گئے، یہ مال فے. کل اس کا ذکر آئے گا، ما افا اللہ، کل اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. تو یہ سارے آج جو میں نے باتیں عرض کی ہیں ان آیات میں ہیں، اس کو آپ پڑھ لیجئے، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے تفصیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ ہی کے لیے ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. آسمان و زمین میں ماں جو کچھ ہے سب کی سب سبح للہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزیز، غالب بھی ہے اور حکیم، بڑی حکمت والا ہے. هو الذی، اللہ کی ذات وہی ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم،
جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے. جس نے اہل کتاب سب کو نہیں، ظاہری بات ہے یہ اہل کتاب وہ ہیں جو کفر کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آ گئے. تو یہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے گھروں سے نکالا لأول الحشر، پہلے حشر کے لیے. حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے کی جگہ، جمع ہونا، نکلنا، خروج. یہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلا حشر تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ نکالے گئے یہاں سے، اور ایک حشر ثانی بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اچھا یہ لوگ جب یہاں سے نکلے، یہ یہاں سے جا کے آباد ہو گئے خیبر میں. خیبر میں جہاں اس سے پہلے بھی یہود آباد تھے، یہ لوگ یہاں سے نکل کے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. اس کے بعد غزوہ خیبر بھی ہوا، لیکن اس کے بعد بھی یہ اور ان کی نسلیں وہیں آباد تھیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب قرآن کے وہ الفاظ آئے کہ اب یہاں سے جزیرت العرب سے مشرکین کو نکال، اب یہ یہاں نہیں رہ سکتے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو وہاں خیبر سے بھی نکال کر شام کی طرف بھیجا گیا. وہ حشر ثانی کہلاتا ہے. تو یہ اول حشر ہے کہ شروع یعنی ابتدائی طور پر حشر کے لیے اس کا ذکر ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ان کے گھروں سے لأول حشر، پہلے حشر کے لیے، پہلے جمع ہونے کے لیے. ما ظننتم، تم گمان نہیں کرتے تھے، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں گے. تمہارا گمان یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں سے نکلیں گے. وظنوا، اور وہ کیا گمان کرتے تھے یہود؟ وہ گمان کرتے تھے انہم، کہ بے شک مانعتہم حصونہم، ان کے حصون اور قلعے جو ہیں بڑے بڑے وہ انہیں بچا لیں گے. کس سے؟ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ بچا لیں گے، وہ یہ گمان کرتے تھے. فأتاہم اللہ، اللہ تعالیٰ آیا یعنی اللہ کا عذاب آیا، من حیث، ایسی جگہ سے، لم یحتسبوا، جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کر رہے تھے. وہ تو کل تک بڑے جناب پرسکون تھے، سازشیں کر رہے تھے، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کر لی. انہیں کیا پتا تھا کہ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ہم مجبور ہو کے نکلیں گے؟ وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. تو اللہ جل شانہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. وقذف فی قلوبہم الرعب، یہ ہے وہ اصل چیز، اور ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب. اب یہاں دیکھیے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا خوف طاری کر دیا کہ وہ مجبور ہو گئے ہاتھ جوڑ کے کہ جی ہماری جان بخشی کرو، ہم چھوڑتے ہیں، جو کہتے ہو ہم مانتے ہیں، جان چھوڑو ہماری. یہ اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالا. تو وہی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم، وہ خراب، یخربون خرابی سے، وہ توڑ رہے تھے، گرا رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بیعیدہم، اپنے ہاتھوں سے. وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے وہ خود بھی گرا رہے تھے، اور وعید المؤمنین، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی. مسلمانوں نے بھی بعد میں ان کے گھر توڑ تاڑ، اور اس کے بعد جو باہر ان کے کیا نام ہے کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹا جلایا. فاعتبروا یا اولی الابصار، اب یہ پورا واقعہ ذکر کے اللہ فرما رہا ہے اے عقل والو، اے بصیرت والو، عبرت حاصل کرو. عبرت حاصل کرنا چاہیے. صرف چند دن پہلے تک جو اتنے اسٹرانگ پوزیشن میں تھے، جو سازشیں کرتے تھے، جو ایک طرح سے مدینے میں جن کا ہولڈ تھا معاشی اعتبار سے بھی، جن کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے، ایسا ان کے دل میں رعب ڈالا، ایسے اسباب بنے کہ وہ خود چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. فاعتبروا یا اولی الابصار، اگر کوئی بصیرت ہو، صاحب بصیرت، اس کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے. ہمیں جن پہ بڑا گھمنڈ ہے، مال و دولت پہ، منصب پہ، دوست احباب پہ، فلاں پہ، فلاں پہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نعوذ باللہ اللہ کی دشمنی میں کس کام کا ہے؟ ایک دھیلے کے برابر بھی نہیں. ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان برے اعمال سے بچنے کی اللہ سے توبہ کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ توفیق دے، آمین. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر لکھ دیا ہوتا جلا وطنی، جلا وطنی ہوئی ان کی، اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، یعنی اگر یہ نہ ہوتا کہ جی ابھی ان کی جان بچ جائے، ایک طرح جلا وطن ہو جائے بعد میں ہو، اگر ایسا نہ ہوتا لعذبہم فی الدنیا، تو ان میں دنیا پر ابھی عذاب آ جاتا، یعنی ابھی لڑائی میں مارے جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ
نے ان کے لیے لکھا تھا کہ ابھی یہ جلا وطن ہوں گے، تو اگر نہ لکھا جاتا ان پر، یہ نہ لکھا ہوتا کہ وہ جلا وطن ہوں گے، تو ان پر عذاب آ جاتا دنیا میں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں تو بہرحال دوزخ والا نعوذ باللہ عذاب ہے ہی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اب یہ سب رسوائی ذلت ان کے ساتھ کیوں ہوئی؟ اصل وجہ کیا تھی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہوئی شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور صرف یعنی ہمیں مخاطب کر کے چونکہ ہمارے سامنے آیت ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہی کے لیے ہے۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، جو شخص بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، جیسے انہوں نے کی تھی عذاب آیا، تو جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب لینے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، اب یہ وہ الفاظ ہیں جب وہ درخت کاٹنے شروع۔ اچھا وہاں نا ان لوگوں نے شور مچایا، بلکہ انہوں نے کہا دیکھو جی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو بڑے یعنی امن والے ہیں، امن کرنے والے ہیں، اور یہ دیکھو یہ تو فساد مچا رہے ہیں، اور یوں انہوں نے یعنی کاٹنے شروع کر دیے، جلانے شروع کر دیے۔ تو اس پہ بعد مسلمانوں کے دلوں میں بھی آیا کہ واقعی یہ تو نقصان پہنچانا دوسرے کی املاک کو، تو یہ تو صحیح نہیں لگ رہا بظاہر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔ ما قطعتم من لینۃ، جو کاٹ رہے تھے تم من لینۃ، لینا مانے وہی میں نے عرض کیا کھجور کا درخت، جن کھجور کے درختوں کو تم کاٹ رہے تھے، او ترکتموها، یا ان کو چھوڑ رہے تھے قائمۃ کھڑا، ان کو کھڑا چھوڑ رہے تھے علی اصولها، اپنی جڑوں پر۔ اور یہاں لکھا ہے کہ بعض صحابہ کے دلوں میں یہ بات بھی آئی، انہوں نے کہا جی اگر ہم ان کو جلا دیں گے، ختم کر دیں گے، تو پھر تو ختم ہے یہ، اگر یہ نکل ہی رہے ہیں تو ان کو باقی رکھیں تاکہ ہمارے کام آئے، بعد ہمارے کام آئے۔ تو جنہیں تم چھوڑ رہے تھے کہ وہ اپنی جڑوں پر قائم رہیں، یہ کاٹ رہے تھے، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہی تھا، اللہ کی اجازت سے تھا۔ اور کیوں تھا؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ ایسے فاسق لوگوں کو رسوا کرے، ان کے لیے رسوائی ہو، اور پھر وہ عبرت ہو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اب یہ بنو نذیر تو اس طرح نکلے، اب رہ گئے صرف بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بھی میں نے شاید سیرت میں آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ غزوہ احد کے بعد ہی، غزوہ احد میں بلکہ آگے آئے گا، غزوہ خندق میں انہوں نے بہت بڑی بدعہدی کی تھی، سن 5 ہجری میں جو ہوا۔ اس کے بعد ان کے خلاف جب بدعہدی کی انہوں نے، ان کے خلاف کیا ہوا؟ ان کو تو جلا وطن کیا گیا، ان کو پھر سب کے سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ فیصلہ ہوا تھا، وہ کبھی آئے گا تو میں آپ سے عرض کروں گا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر اس طرح وہاں سے جلا وطن کیے گئے۔ پھر وہی بات کہ یہ کوئی واقعاتی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ کا واقعہ پڑھ لیا سن لیا بہت ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو اس میں القرآن میں کہہ رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کی مخالفت کی طرف نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو بھی ذرا سا قدم اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے پھر پکڑ کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ بچائے رکھے سب کو، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہم روز پڑھتے سنتے ہیں، خصوصاً عبرت والے واقعات، ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ قرآن کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ سیلاب سے متاثرین کے حوالے سے بار بار میں عرض کرتا ہوں دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ان کا دستے بازو بننے کی، ان کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور خصوصاً یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی آفات، بلیات، آزمائش سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔